بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری. آج کا سیشن پارٹنرشپ پریکٹسز فار لوکلائزیشن گرانڈ بارگین کے بریفنگ سیشن کی سیریز میں ہمارا اگلا سیشن ہے. آج کے فیسیلیٹیٹر مسٹر محمد عماد. Mr. Muhammad Ahmad is a renowned development professional since 16 years. He had been a volunteer social worker in community since graduation and initiated social reform organization. He is an advocate of localization of humanitarian action. He is in the advisory board of Pakistan Humanitarian Pool Fund, which is also known as PHPF, and a regular contributor to UN strategic policies and plans. He is a member of realization team for Start Hub in Pakistan. He contributed to the civil military protocols in complex emergency. Furthermore, he is endorsee of C4Cs and a member of GNDR and PHAP. Since 8 years, he is working as Executive Director of Initiative for Development and Empowerment Access, that is also known as IDEA. And since 3 years, he is National Chair of National Humanitarian Network, that is also known as NHN. Thank you, sir, for joining. Over to you. Thank you, Sana. میری طرف سے تمام دوستوں کو محبت برا سلام پہنچے. سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پارٹنرشپ بٹوین لوکل این جی اوز اینڈ آئی این جی اوز. اس پہ گرانڈ بارگین کی طرف سے جس طرح ہم نے پچھلے نشستوں میں بیان کیا تھا کہ مختلف سیکشن پہ کام ہوئے تھے، اس میں سے ایک گائیڈنس نوٹ جو ہے وہ پارٹنرشپ پہ بھی ڈیولپ ہوا ہے. اور یہ پوری ایک کنسلٹیشن پروسیس کے بعد ہوا ہے جس میں 400 کے قریب ہیومینیٹیرین ایجنسیز تھے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. 85% اس میں سے لوکل اور نیشنل ایکٹر تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ میں جو لوکل ایکٹرز کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ انشور کیا گیا ہے، اور ساتھ میں جو یو این ایجنسیز، آئی این جی اوز اور ریڈ پلر کے ریڈ کراس، ریڈ کریسنٹ کے لوگ تھے. سو سب کے مشترکہ کاوش سے یہ ڈاکومنٹ بنا ہے. اور اس کے بعد اس پہ چند ممالک میں ایک ریسرچ بھی ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کنٹری آف ڈیمانسٹریشن تھے. سو ہم نے اس پہ یہ میانمار، نیپال، نائجیریا اور ساؤتھ سوڈان مختلف قسم کے کانٹیکس تھے، اور وہاں ہم نے اس پہ پائلٹنگ بھی کی ہے اور وہ لرننگ بھی اٹھائی ہے. نیکسٹ ہماری اس کے بعد اس پہ ریجنل اور گلوبل ورکشاپ ہوئی مینا ریجن کی، اور یہاں بینکاک پہ ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ریجن کی یہاں بینکاک میں ہوئی. پھر ہماری فائنل جو ورکشاپ اس پہ ہوئی وہ برسل میں ہوئی یورپی یونین کے آفس میں، اور وہاں اس ڈاکومنٹ کو فائنل کیا گیا. لیکن یہ گائیڈ لائن ہے، اپرووڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. دس از فار دا ریکمنڈیشن ٹو دا آئی ایس سی، انٹر ایجنسی اسٹیئرنگ کمیٹی، اور پھر وہاں سے یہ ہو کے یہ ڈاکومنٹ آگے چلتا ہے. سو گرانڈ بارگین کے لوکلائزیشن ورک اسٹریم کا مقصد یہی تھا اس گروپ کا کہ وہ ریکمنڈیشن، پالیسی ریکمنڈیشن دیں. پارٹنرشپ کے گائیڈ لائن پہ ہم ان جو آنے والی باتیں ہیں تو اس پہ ایگری کر گئے تھے. اور اس کا بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایک 2-3 سال کے کنسلٹیٹیو پروسیس سے ہو کے یہ ڈاکومنٹ بنا ہے. نیکسٹ اس میں ہم دو جو الفاظ یوز کرتے ہیں، لوکل ایکٹر یا نیشنل ایکٹر، اور دوسرا جو ہے انٹرنیشنل ایکٹر. سو لوکل ایکٹر سے ہمارے مراد جو ہے وہ زیادہ تر نیشنل، پروونشل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ادارے کام کرتے ہیں ملک کے اندر، ان کو ہم لوکل ایکٹر کہتے ہیں. جو نہ صرف سول سوسائٹی کے ہو بلکہ گورنمنٹ کے جو بھی ادارے ہیں تو اس کو بھی ایز نیشنل ایکٹر گردانا جاتا ہے. بلکہ اب تو اس ڈیفینیشن کو ہم اور
ایکسپینڈ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی لے آ رہے ہیں کہ جو ادارے انٹرنیشنلی لنک نہ ہوں اور ود ان دا باؤنڈری کام کر رہے ہوں اس کو ہم نیشنل ایکٹر کے زمرے میں لاتے ہیں. اور جو ادارے یا تو خود انٹرنیشنل ہو یا کسی انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں تو اس کو ہم انٹرنیشنل ایکٹرز کہتے ہیں. نیکسٹ. اچھا اس میں سوری آپ بیک پہ چلے جائیں. چند حوالہ جات کے زمرے میں ہماری ڈسکشن آگے بڑھے گی. پارٹنرشپ کے مختلف اینگل ہیں اس کو آج ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کے متعلق ہم بات کریں گے کہ کیسے اس کو اسٹرینتھن کیا جا سکے اور اس کو بیلنس کیا جا سکے. بنیادی طور پر اس سارے ڈسکشن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بیلنس ہیومینیٹیرین ایکو سسٹم آ جائے. جو کرنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ ڈیلیوری ہے سو اس بات پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ کرنٹ سسٹم جو ہے نہ افیکٹو ہے نہ ایفیشنٹ ہے. سو اس کو چینج کیا جانا چاہیے. اسی واسطے پھر یہ ساری ڈسکشن WHS کے بعد چلی کہ اگر نیا سسٹم ہم لائے نیا نظام ہم لائے ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے تو وہ کیسے ہو. اور اس میں پھر مختلف گروپ بنے اور اس پہ ڈسکشن ہوئی. آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں ہیومینیٹیرین ایکو سسٹم میں جس میں ہر ایک اپنے ڈومین میں کام کرے اور دوسرے کو سپورٹ کرے سو وہ پارٹنرشپ کی موڈلٹیز کیا ہونے چاہیے یا وہ بیسک کنٹورز کیا ہونے چاہیے. تو اس میں ہم پہلا جو سیکشن ہے وہ پروجیکٹ اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ کا ہے کہ لوکل ادارے انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر پروجیکٹ ڈیزائن کریں اور بجٹ بھی ڈیزائن کریں. انٹرنیشنل ایکٹر کے پاس چونکہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہے عمومی طور پر ان کی لکھنے کا کام یا رپورٹنگ یا پروپوزل رائٹنگ میں ان کی مہارت ہوتی ہے. ان کے پاس انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جبکہ لوکل کے پاس لوکل نالج ہوتا ہے وہ کنٹیکسٹ کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو کیسے اس کو سینرجائز کیا جائے. سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو بھی ہم ڈیزائن کریں مل کر کریں کو ڈیزائن کریں اسسمنٹ بھی ساتھ کریں بجٹ بھی ساتھ بنائیں اور انٹرنیشنل ایکٹرز یا جو بھی ایکسپرٹ ہیں ان کے تو وہ پروپوزل رائٹنگ میں مدد دے اور جوائنٹ نیڈ اسسمنٹ ہو جہاں ضرورت پڑے. سپوز ہمیں فارمیٹ چاہیے ظاہر ہے کہ لوکل کو زیادہ رسائی ہے انٹرنیشنل کے پاس صلاحیتیں لکھنے لکھانے کی زیادہ ہے انالیسس تجزیہ کار زیادہ ہے. سو اگر یہ ضم کیے جائیں دونوں تو ایک بہتر پروپوزل پروجیکٹ لکھا جا سکتا ہے. لوکل ایکٹر کو ایکول پارٹنرز کے طور پر لیا جائے نہ کہ ایز سب کنٹریکٹر کے طور پر ان کو لیا جائے اور ڈیل کیا جائے جس طرح ہم کانٹریکٹر کو ڈیل کرتے ہیں جو ون وے ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ میں دونوں ٹیبل پہ کچھ لا رہے ہیں. اگر ایک طرف لوکل ایکٹر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اگر انٹرنیشنل اپنی لنکیجز ڈونر ریلیشن پہ کیپٹلائز کر رہے ہیں تو لوکل جو ہیں وہ اپنا لوکل ایکسس لوکل نالج اور جو ان کے ایکسپرٹیز ہیں تو وہ ٹیبل پہ لا رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو ایز ایکول پارٹنر ٹریٹ کریں اور رولز اینڈ رسپانسبلٹی وہ کلیئر ہو ایگریمنٹ میں اور بجٹ بھی شیئرڈ ہو رسک بھی شیئرڈ ہو اور جو بھی میٹیگیشن میئر ہے سو وہ بھی
म्यूचुअली एग्रीड हो। सेफ गार्डिंग का एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त हमें उसका सामना है। सो कैसे इसको लोकल और इंटरनेशनल एक्टर जो हैं दोनों इसको कैसे इंश्योर कर सके ताकि हम दोनों इसको क्वालिफाई कर सकें। अहम बात ये है इसमें कि ज़्यादातर ये एक लर्निंग सामने आई है कि रिस्क को ट्रांसफ़र किया जाता है या शिफ्ट किया जाता है टुवर्ड्स लोकल। फाइनेंशियल रिस्क को इंटरनेशनल की तरफ शिफ्ट किया जाता है। सो रिस्क शेयरिंग का कोई मैकेनिज्म तय हो, रिस्क ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए बल्कि रिस्क को शेयर किया जाए। ये एक अलग से खुद एक बड़ी डिबेट है जो किसी और दिन पे हम रखते हैं और इसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जॉइंट मॉनिटरिंग सिस्टम हो, जॉइंट मॉनिटरिंग विजिट हो, इंटरनेशनल या डोनर का कोई भी विजिट हो तो अपने साथ अपने लोकल पार्टनर्स को इन्वॉल्व करें और ये कैपेसिटी बिल्डिंग इसका पर्पस हो, कोई पुलिसिंग इसका पर्पस ना हो, क्योंकि ये शिकायतें बहुत आई है पूरी दुनिया से कि दे एक्ट लाइक पुलिस में। सो ये जो है वो इनेबलिंग वो विजिट जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हो, वो नॉलेज को इन्हांस करने के लिए हो और उसके रिजल्ट जो है वो हरासमेंट ना हो, वो मिटिगेशन और प्रोग्रेस हो। फाइंडिंग जो है वो ओपनली शेयर कर लेने चाहिए कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम्स को अडॉप्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स अ क्वालिटी डिलीवरी एंड प्रोजेक्ट। सो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो भी हम प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस अगर इफ नीड बी तो हम उसको एडजस्ट कर सके। हम बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर हमारा मसला ये होता है कि वो इतना टाइट होता है कि हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते और अगर कोई भी मसला आता है तो फिर हमारे पास स्पेस नहीं होता, टाइम का स्पेस भी नहीं रखते। खुसूसन पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ, अभी मुझे फ़ोन आया था, सो एनओसी के हवाले से डिलेज आती है, ये एक रिस्क है, लेकिन हम जब प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो इस को मद्देनज़र नहीं रखते और इसकी वजह से डिलेज आ जाती है और फिर हमें प्रोजेक्ट एक्सटेंशन पे 80% यही केसेस होते हैं कि हमें प्रोजेक्ट एक्सटेंशन पे जाना होता है और उसकी कास्ट जो है वो फिर लोकल पार्टनर्स बेयर कर रहा होता है, क्योंकि वो नो कास्ट एक्सटेंशन होती है बेशतर मामलात में। फंड जो है वो अकॉर्डिंगली जिस तरह INGOs अपना ओवरहेड लेती है या इनडायरेक्ट कास्ट लेती है, सो होना ये चाहिए कि वो अपने लोकल पार्टनर्स को भी ये फैसिलिटी दे कि वो अपना और हेड कास्ट जो है वो अलग से चार्ज करें और जो उनके ज़रूरियात हैं सेफ्टी के या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के, उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो डोनर या लीड पार्टनर सिर्फ ये देखता है कि 1 जनवरी से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और अगर 30 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, तो वो ये कभी नहीं सोचते कि इससे पहले ये इदारा कैसे जा रहा था और उसके बाद ये इदारा कैसे सर्वाइव करेगा। सो ये हकीकतें हैं इस इदारों की सस्टेनेबिलिटी के लिए और उनकी इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के लिए इसमें बजट रख लेना चाहिए। नेक्स्ट, एक जो इशू आया है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया है बल्कि थ्रू आउट आया है, और वो ये है
کہ لوکل ادارے وہ ایز اے پرائمری اسکول گریجویشن تو انٹرنز وہاں چلے جاتے ہیں، اور جب ان کی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے تو انٹرنیشنل یا یو این ایجنسی ان کو لے لیتے ہیں. اور لوکل ادارے جو ہے وہ کیپیسٹی کو ریٹین نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ سیلریز کا ڈفرنس ہے. آئی ایم شیور کہ اگر یہ ڈفرنس کم ہو تو وہ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ اپنے مدر آرگنائزیشن کو نہیں چھوڑتے، لیکن چونکہ سیلری ڈفرنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے چیف ایگزیکٹو اور یو این کے ڈرائیور کی سیلری کم و بیش ایک ہوتی ہے، یا اس ڈرائیور کی سیلری زیادہ ہوتی ہے ہم سے، اور ان کے بینیفٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو لوگ پریفر کرتے ہیں اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے. سو اس لیے اس گیپ کو کم کیا جائے تاکہ ادارے اپنی کیپیسٹی کو ریٹین کر سکیں اور وہ کوالٹی ڈیلیوری دے سکیں. اس وقت تو یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوکل اداروں کو جوائن کر لیتے ہیں، جب ان کی تھوڑی سی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے سو وہ آگے جاتے ہیں یا یو این میں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں، کیونکہ وہاں سیلریز پیکیجز جو ہیں اور بینیفٹ جو ہیں فرنج بینیفٹ وہ زیادہ ہوتے ہیں. سو ادارہ پھر واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے، جو بھی لوکل ادارہ ہوتا ہے، اور وہ بس یہی کام کرتے ہیں کہ وہ فریش ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اور وہ گریجویٹ ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. سو ایک ٹریننگ اکیڈمی کے طور پر ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنی کیپیسٹی کو ریٹین نہیں کر پاتا. اس کی بنیادی وجہ سیلریز کا ڈفرنس ہے. سو اس سیلریز کے ڈفرنس کو بہت اس گیپ کو کم کر لینا چاہیے، اور اس پہ سارے اگری کر گئے ہیں کہ سیلری پیکیجز اگر ایک جگہ پروجیکٹ آفیسر ہے انٹرنیشنل میں اور اس کا پارٹنر کا پروجیکٹ آفیسر ہے تو ان کی سیلری میں تھوڑا سا ڈفرنس تو ہو، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر پروجیکٹ آفیسر میں جو لیڈ پارٹنر ہے ان کے پروجیکٹ آفیسر کی سیلری جو ہے وہ لوکل ادارے کی ہیڈ آف پروگرام سے بھی زیادہ ہو تو یہ گیپ کو کم کر لینا چاہیے تاکہ لوکل ادارے اپنی کیپیسٹی کو ریٹین کر سکیں. کیونکہ نیا جو ماڈل بن رہا ہے اس میں لوکل ایکٹرز یا لوکل این جی اوز جو ہیں وہ لیڈ لیں گے اور انٹرنیشنل ان کو سپورٹ کریں گے، انٹرنیشنل ایک سپورٹیو رول میں آ جائیں گے. سو اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ لوکل اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ اور انسٹیٹیوشن اسٹرینتھنگ ہو. پھر جو بھی پروجیکٹ بنے یا جو بھی ڈیلیوری ہو سو اس میں ایک اور ٹرمز کوائن کیا گیا ہے جس کو پارٹیسپیشن ریولوشن کہتے ہیں. ایک اور گروپ بنا کہ کس طرح کی کمیونٹی کے جو وائسز ہیں ان کو انشور کیا جائے، اور پھر اس میں سے جو ولنریبل کمیونٹی ہے جس طرح وومن ہے، چلڈرن ہے، یوتھ ہے، پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتے ہیں، سو ان کے وائسز کو کیسے انشور کیا جائے. کیونکہ لوکلائزیشن صرف یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ایکٹر سے پاور شفٹ ہو کر نیشنل یا ایکٹر یا این جی اوز پہ آ جائیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ کس طرح کمیونٹیز کو امپاور کیا جائے اور ان کو پارٹنر بینیفیشری کے طور پر نہ لیا جائے بلکہ ان کو پارٹنرز ان ہیومینیٹیرین رسپانس، پریپیئرنس اور ڈیولپمنٹ میں کنسیڈر کیا جائے. بلکہ کل میری ایک ورکشاپ ہو رہی تھی، پالیسی لیول ڈسکشن تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ امپاسبل آئیڈیا دیں. تو میں نے کہا امپاسبل آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہیومینیٹیرین سیکٹر میں وہ ہو اور یہ کام بھی ہو جائے. تو میں نے ان کو کہا if the communities will be our donor, not only partner but our donors in humanitarian response. تو یہاں آپ ایکسپلین کریں. میں نے کہا سسٹم تب سسٹینیبل بنے گا
जब कम्युनिटीज आपके साथ कंट्रीब्यूट करेगी, लोकल फंड जनरेट होगा, सो हम फॉरेन डोनेशन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और हम अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट होंगे टुवर्ड्स आवर कम्युनिटी. इस वक्त हम वी आर मोर tilt toward donors as compared to our community. This is but nature because we are receiving fund therefrom. So now what we can do, we can devise a mechanism so that our communities contribute as well. So ये एक सोच है कि न सिर्फ उनकी आवाज़ को इंश्योर किया जाए बल्कि उनको पार्टनर्स रादर कंट्रीब्यूटर बनाया जाए. लेकिन फर्स्ट फेज में हम उनके वॉइसेस को इंश्योर कैसे करें. लोकलाइजेशन मार्क कर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में हुई है और कल मैंने उसका जिक्र किया, उसको अप्रिशिएट किया गया कि कैसे इदारों पे ये लाजिम करना चाहिए कि वो लोकल वॉइसेस को इंश्योर करे और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में उसके अपने मार्किंग हो, अदरवाइज वो प्रोजेक्ट क्वालिफाई ना करे. सो ये इसको इंश्योर किया जाना चाहिए. कैपेसिटी बिल्डिंग, आप वापस जाएं, मुझसे एक दो पॉइंट रह रहे हैं, इस पे बात करना जरूरी है कि एडेड वैल्यू को एक दूसरे के वैल्यू एडिशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस पे बिल्ड करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए. ये नहीं है कि काम तो फ्रंटलाइनर करें और क्रेडिट कोई और ले, जिस तरह उमूमन दीगर इदारों में होता है. लेकिन हम चूंकि ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड से और द मोस्ट सिविलाइज्ड पीपल आई मस्ट से, सो क्रेडिट ग्रेबिंग का ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो जिसका हक है तो उसको देना चाहिए और उसको एक्नॉलेज कर लेना चाहिए. यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगा कि 2018 में जब हमने स्टडी की सो 0.04% फंडिंग लोकल इदारों या नेशनल इदारों को गई थी, लेकिन कैजुअलिटीज 96% जो कैजुअलिटीज हुई थी, जो अमवात हुए थे, तो वो लोकल इदारों के हुए थे क्योंकि वो फील्ड पे थे, वो फ्रंट लाइनर थे. सो आप इस दोनों एक्सट्रीम को देखें कि फंड कहाँ जा रहा है और रिस्क का सामना कौन कर रहा है. सो इस पे हमने फिर एक डिस्कशन जनरेट की और ड्यूटी ऑफ केयर का वर्ड कॉइन किया गया है, उस पर आगे जाके बात करते हैं. इंटरनेशनल इदारों को लोकल पार्टनर्स का जो है रोल हाईलाइट कर लेना चाहिए और उनको वो क्रेडिट देना चाहिए और जो भी उसके मीडिया कम्युनिकेशन है तो उसमें उनको उनकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग या शेयरिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग पे बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं और लोग कहते हैं कि खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आया है. उसकी वजह ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल इदारा ये कहे कि इस इदारे की मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग की है और अब ये ग्रेजुएट हो गया हुआ है और क्वालिफाई करता है कि वो डायरेक्ट डोनर्स फंडिंग ले, तो उनको इसमें एक खदशा होता है कि फिर शायद डोनर हमें फंडिंग ना दे क्योंकि रूल्स क्लियर नहीं है, खदशात है सबको. सो ये कहा गया कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया जाए और ये कैपेसिटी असेसमेंट दोनों साइड की हो, लोकल इंटरनेशनल की करे, इंटरनेशनल लोकल पार्टनर्स की कैपेसिटी असेसमेंट करें, जिसको उमूमी तौर पर हम ड्यू डिलिजेंस कहते हैं. कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी नेशनल इदारे ने अपने लीड पार्टनर की कैपेसिटी असेसमेंट की हो या ड्यू डिलिजेंस किया हो. उमूमी तौर पर यही होता है कि जो पैसा चैनलाइज कर रहा होता है तो वही ये काम कर रहे होते हैं, और उनकी कैपेसिटी हो या ना हो.
سو بہرکیف اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کیپیسٹی اسسمنٹ کا جو بھی پروسیس ہے وہ جائنٹ کرنا چاہیے, لانگ ٹرم ہونا چاہیے, اور اس پہ کیپیسٹی بلڈنگ پلان بنے, اور دس شوڈ ناٹ بی لمیٹڈ ٹو دا پروجیکٹ پیریڈ. یہ لانگ ٹرم کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کوئی 2-3 مہینوں کا یا کچھ دنوں کا کام نہیں ہوتا, یہ ایک پرماننٹ ٹاسک ہے. سو اس کو لانگر پیریڈ کے لیے ہونا چاہیے اور پراپرلی اس کو ایوالویشن ہر سال اس کی کرنی چاہیے. پھر اس کو کنٹیکسچولائز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر سپوز ایک ادارہ یو کے میں کام کرتا ہے اور ہم پاکستان میں کام کرتے ہیں, اور وہ وہاں کے جو بھی ڈیو ڈیلیجنس کے ٹولز ہیں وہ یہاں اپلائی کرے, تو شاید اس میں کچھ فرق ہو. سو ایک تو اس کو کنٹیکسچولائز کرنا چاہیے. پھر اس طرح ہے کہ یہ وہ 1 وے والا یا ایک سال میں 3 دن کی آپ نے کوئی ورکشاپ کر لی تو شاید اس سے بڑھ کر ہے, اس لیے ہم کیپیسٹی بلڈنگ کا لفظ یوز نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اب کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کا یوز کر رہے ہیں. اس میں مختلف سجیشنز آئی کہ سیکنڈمنٹ ہونی چاہیے, آپ ان کو اپنے آفس میں جگہ دیں, آپ اپنے دوستوں کو, وہ فائنانس کی ٹیم ہے تو لیڈ پارٹنر کی ٹیم آئے, 1 مہینہ لوکل پارٹنر کے آفس میں گزارے, پھر لوکل پارٹنرز کے جو ٹیم ہے تو وہ جا کے 1 مہینہ یا 15 دن وہاں گزارے, تاکہ ان کو پوری طرح اندازہ ہو کہ سسٹم کیسے چل رہے ہیں, کیوں چل رہے ہیں اور کیسے چلائے جاتے ہیں. ہم یہاں جو ٹریڈیشنل کیپیسٹی بلڈنگ ہے کہ 2 دن کی ورکشاپ ہو گئی اور بس بات ختم ہو گئی, سو اس سے شاید جو ہے معاملہ اس پہ حل نہیں ہوا ہے ابھی تک. سو اس سے ہمیں آگے جانا ہوگا اور پھر اس کی پراپر ایوالویشن کرنی پڑے گی. نیکسٹ. پھر اس طرح ہے کہ ایک تو ادارے ایک دوسرے کی کیپیسٹی بلڈنگ کرے, پیئر آرگنائزیشن ایک دوسرے کی کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کر سکتی ہے, لیکن لازم بات ہے کہ آپ ہر بجٹ میں 1 or 2% جو ہے یہ ایلوکیٹ کرے کیپیسٹی بلڈنگ, جس کا بجٹ ہیڈ ہی کیپیسٹی بلڈنگ ہو, اور ادارہ اپنی ضروریات کے مطابق اپنے لیے کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کے جو ہے ٹریننگ کرے, وہ کورسز اپنے اسٹاف کو کروائے, تو ان کے پاس آزادی ہو کہ اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ وہ اس بجٹ کو یوٹیلائز کر سکے اور اپنی کیپیسٹی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کر سکے. یوزول یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو اس پہ بھی پروجیکٹ لیے جاتے ہیں کہ ہم لوکل اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, لیکن اس لوکل ادارے کو 1% بجٹ نہیں دے رہے ہوتے کہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق اپنے لیے کچھ کام کر سکیں. سو اس ڈائیکوٹمی کو ختم کر دینا چاہیے. پھر جو بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہو تو وہ لوکل کے تھرو ہو, کیونکہ وہ ایک ریسورس اویلیبل ہوتا ہے ہر وقت. اگر آپ انٹرنیشنل کے تھرو کرتے ہیں تو 1 دن کے لیے تو وہ اویلیبل ہوگا, اگلے دن پھر نہیں اویلیبل ہوگا, تو ظاہر ہے. اور آپ کیپیسٹی بلڈنگ تھرو TOT کریں, آپ لوکل اداروں سے لوگ اٹھائیں, ان کو ماسٹر ٹرینر بنائیں, یہ ان کا پرماننٹ ریسورس بھی بن جائے گا, اور آگے سے وہ اپنے ادارے کی یا دیگر اداروں کی کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کریں گے. سو وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی. اس وقت وہ ایکسپرٹیز شفٹ نہیں ہو رہی, بلکہ وہ ریٹین ہو رہی ہے انٹرنیشنل ایکٹرز کے آفیسز میں. صرف اس کا ایکسپوجر وزٹ ہو جاتا ہے یا ایکسپوزیشن ہو جاتی ہے 1-2 دن میں لوکل اداروں کے لیے.
سو یہ پرماننٹلی یہ نالج یہ اسکلز یہ پوری دنیا کا حق ہے, پوری دنیا سے ایکومولیٹ کیے گئے ہیں یہ پریکٹسز اور یہ نالج. اب اس کو ڈسیمینیٹ کرنا پڑے گا, اس نالج کو ٹرانسفر کرنا پڑے گا ٹو دا لوکل ایکٹرز. دیکھ پھر انٹرنیشنل ایکٹرز اپنے پلان بنا لیں کہ وہ کس طرح ایڈوائزری رول پہ آ سکتے ہیں, وہ کس طرح بیک سٹاپنگ اور یا سیکنڈری رول میں نہیں کہوں گا کہ وہ ایک سیکنڈری رول ہے, یہ خود ایک اہم رول ہے, لیکن سم ٹائم یو نیڈ ٹو اسٹیپ بیک, سم ٹائم one has to decide this is my domain and the rest is their show, so I need to support them, not to go and act on their behalf. So this is the moment right now کہ humanitarian sector بدل رہا ہے, پورا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. سو اس میں سارے اس بات پہ ایگری کر گئے ہیں کہ آپ لوکل ایکٹرز کو لیڈ دیں, خواہ وہ گورنمنٹ ہو, خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو, خواہ وہ نیشنل این جی اوز ہو, کیونکہ وہ وہاں پرماننٹ ہوتے ہیں. آپ اپنا رول بیک سٹاپنگ پہ لے جائیں, آپ اپنا رول لنکیجز پہ لے جائیں, آپ اپنا رول ڈونر ریلیشن پہ لے جائیں, آپ گلوبل ایڈووکیسی پہ آ جائیں, اس پہ فوکس کریں. امپلیمنٹیشن آپ ان کو کیپیسیٹیٹ کریں تاکہ وہ اپنے علاقے میں اپنے طرز اور کلچر کے مطابق اور ضروریات کے مطابق اپنے گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بنا سکیں اور اپنی کمیونٹیز کے ساتھ اور ان کے ساتھ مل کر جو ہیومینیٹیرین پریپیئرنس ہے یا رسپانس میں کام کر سکیں. اور پارٹنرز کو گریجویشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے 30 سال سے لوکل پارٹنر ہوتا ہے اور وہ کبھی گریجویٹ نہیں ہوتا. 30 سال سے ایک ادارہ ان پہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ 30 سال سے یا 20 سال سے ہمارے پارٹنر ہیں, لیکن زیادہ تر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ادارہ بھی اسے ایک ڈونر یا لیڈ پارٹنر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. سو ہمیں گریجویشن اسٹریٹجی پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے 5 سال میں یا 6 سال میں اس ادارے کو ہم گریجویٹ کریں گے, اس لیول پہ لے آئیں گے کہ وہ اپنے لیے فنڈ جنریٹ کر سکیں گے. اب پرابلم کیا آ رہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل ادارہ جس طرح ایک شفٹنگ دا پاور ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, اس کے سٹارٹ انٹروڈکٹری سیشن تھا, تو میں ان کو کہا کہ کنسرن ورلڈ وائڈ پاکستان میں جس طرح ایکٹ کر رہا ہے وہ آئیڈیا کو اسی طرح چاہ رہا ہے, جبکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس نے آئرلینڈ میں یا جو ان کی کیئر ہے ان نے یو کے میں یا آکسفیم ہے وہ اپنے ممالک میں کیسے بڑھے ہیں, کیسے اسٹیج پہ پہنچے ہیں, انہوں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک پہنچ گئے. سو ہمیں ان کا یہ سفر سوٹ نہیں کرتا کہ وہ پاکستان میں جس طرح بڑے آفیسز رکھ رہے ہیں یا جو لوازمات رکھ رہے ہیں, ہمیں تو ان کا ہم تو آج اس سفر میں ہیں جب انہوں نے اپنی کنٹریز میں سٹارٹ لیا تھا. تو ہمیں وہ نالج چاہیے. اگر آج ہمیں دیکھتا ہے اور اپنے فارمیٹ پہ ہمیں جج کرتا ہے تو شاید یہ نامناسب بھی ہے. سو اکارڈنگلی اس سسٹم کو چلنا ہوگا, گریجویشن اسٹریٹجی بنانی ہوگی, اداروں کے اسٹریٹیفیکیشن کرنا ہوگا کہ کون سا ادارہ کس لیول پہ ہے, ہمیں ٹیئرز بنانے ہوں گے اور ان کی پراپرلی ایوالویشن کرنا ہوگا. اور یہ پروجیکٹ بیس نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک پرماننٹ کام ہے. کیپیسٹی بلڈنگ یا سپورٹنگ آف دا سول سوسائٹی in any country is as important as their response to the humanitarian crisis is important. So دونوں اہم ٹاسک ہیں. بذاتی ہی سول سوسائٹی کو سپورٹ کرنا بھی ایک نہایت اہم قدم ہے, اقدام ہے. اس پہ ڈونرز کو اور لیڈ پارٹنرز کو انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, ملٹی ایئر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. نیکسٹ فائنانسنگ پہ آتے ہیں. پارٹنرشپ کا ایک اہم جو ہے اینگل وہ فائنانسنگ ہے. جس طرح ہم نے پہلے کہا
کہ آپ اگر لوکل یا نیشنل اداروں کو فنڈ دیں تو ان کی سسٹینیبلٹی کو مد نظر رکھے, اپنا پروجیکٹ پیریڈ مد نظر نہ رکھے کہ 3 مہینے کا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے جب آپ ڈیو ڈیلیجنس پہ جاتے ہیں تو 2000 لوازمات آپ جج کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پہلے یہ ادارہ یہ لوگ کیسے چلا رہے تھے اور اس کے بعد اس ادارے کا کیا ہوگا. آپ صرف اپنے پروجیکٹ تک کنسرن ہوتے ہیں. سو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے ہم یہ سوچیں کہ یہ اداروں کو پروجیکٹ ہو یا نہ ہو ہمیں ملٹی ایئرس فنڈنگ کرنی چاہیے, کیونکہ جب ضرورت ہو تو ان کے پاس کیپیسٹی ہو, ان کے پاس ریسورسز ہو اور وہ ٹائملی ایکٹ کر سکے اور کوالٹی ایکٹ کر سکے, کوالٹی ریسپانس دے سکے. ان کی سسٹینیبلٹی, ان کے سٹاف ریٹینشن جو بیئر منیمم ہو, لیکن ظاہر ہے آپ اپنی کنسنٹریشن میں اس کو رکھیں. تو اس پہ ایگریمنٹ آ گیا تھا کہ اب لانگ ٹرم ایگریمنٹ, فائنانسنگ ایگریمنٹ ہو, پروجیکٹ ہو یا نہ ہو, لیکن جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں وہ لوکل یا نیشنل ایکٹرز کی سسٹینیبلٹی کا خیال رکھیں گے. پھر لوکل ایکٹرز جو ہیں وہ آپ ان کو اسپیس دیں کہ وہ آپ کے ساتھ میٹنگ میں جا سکیں, وہ آپ کے ساتھ ڈونرز کے ساتھ بیٹھ سکے تاکہ ان کی کا جو ہورائزن ہے وہ بڑھے کہ ڈونرز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, گورنمنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, گلوبلی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے, جس کے لیے وہ اپنے ادارے کو تیار کر سکیں ود دا پیسج آف ٹائم. اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے آگے بڑھنے کی, مارکیٹ ڈیمانڈز کیا ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان میں ارج نہیں پیدا ہوگا. ارج نہیں پیدا ہوگا وہ اسٹرگل نہیں کریں گے اور ادارے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں اور اسٹیگننسی پہ چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھے ہزاروں این جی اوز ہیں ڈی کیپیسیٹیٹ ہو رہے ہیں. سو ایکسپوجر ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جو لوکل ادارے کو یہ نیڈ یا یہ ارج ان میں پیدا کر دیتا ہے کہ اگر یہ لوازمات ہم پوری کر سکے تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور ہم ڈونرز کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں چل سکتے ہیں یا کم از کم بہتر انداز میں پارٹنرشپ میں چل سکتے ہیں. سو اس لیے یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ آپ کمیونیکیشن میں, تاکہ وہ جان سکے کہ آپ ڈونرز کو, سپوز ہم ہر مہینے لیڈ پارٹنر کو رپورٹ کرتے ہیں, وہ پھر وہاں ایک پروجیکٹ آفیسر بیٹھا ہوتا ہے, وہ اس میں ایڈیٹنگ کر لیتا ہے یا اس کی نوک پلک سوار لیتا ہے, وہ ڈونرز کو وہ پھر آگے رپورٹ کر جاتا ہے. لیکن وہ رپورٹ وہ لوکل ایکٹرز کو واپس نہیں بھجواتے کہ آپ نے جو رپورٹ مجھے بھجوائی تھی سو اس میں یہ تبدیلیاں کر کے میں نے ڈونرز کو بھجوائی. تو آپ ایک مرتبہ وہ رپورٹ اگر ڈونر کو بھجوا رہے ہیں لوکل ادارے کو بھجوا دیں, دوسری وہ اپنی رپورٹ میں بہتری لے آئے گا, آپ کا کام آسان ہوتا جائے گا. تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ کو وہی رپورٹ ملے گا کہ صرف آپ کو وہ ای میل آگے بھجوانی ہوگی. وہ رپورٹ آئی ایم شیور کہ وہ پھر اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ آف دا ڈونر ہوگا. لیکن یہ پریکٹسز ہم نہیں کر رہے جو ریئل ٹائم کیپیسٹی بلڈنگ. ہم رپورٹ رائٹنگ پہ کیپیسٹی بلڈنگ کر لیتے ہیں, لیکن اگر میں کسی کو رپورٹ بھجوا دوں اور پھر وہ اس میں ایڈیٹنگ کر کے بہتری لا کر ریویو کر کے وہ ڈونر کو رپورٹ کرتا ہے, سو ہمارا حق ہے کہ ہمیں وہ بھجوا دیں تاکہ ہم اپنی رپورٹ رائٹنگ میں بہتری لا سکیں. اسی طرح پروپوزل کا معاملہ ہے کہ پروپوزل میں اسسمنٹ یا جو بھی ہم پروپوزل بھجواتے ہیں, لیکن جو ڈونر کو پروپوزل سبمٹ ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوکل ادارے کو یا بہت اکثر اوقات
वो लोकल इदारे को नहीं भिजवाया जाता। सो उसमें और भी इश्यूज हैं, लेकिन वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पा रही होती कि वो अपने प्रपोजल राइटिंग को या रिपोर्ट राइटिंग को इम्प्रूव कर सके। हम इस पे भी बात कर रहे हैं कि प्रपोजल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए और कैसे इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए कि एक ही फॉर्मेट हो सारे डोनर्स और सारे लीड पार्टनर के लिए। इस वक्त अगर आप 10 पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो 10 के 10 मुख्तलिफ फॉर्मेट पे आपको रिपोर्ट भिजवानी होगी, फाइनेंशियल भी और प्रोग्रामेटिकली या टेक्निकल भी। लोकल इदारे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस पे भी काम हो रहा है कि उसको कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए। नेक्स्ट, जिस तरह पहले बात हुई कि आप लोकल इदारे को क्रेडिट दें, उनको अपनी कम्युनिकेशन में हाईलाइट करें कि ये काम मेरे लोकल पार्टनर ने अच्छा किया है, एहसन तरीके से किया है, इस तरह उसने क्राइसिस को डील किया है, इस तरह उसने टाइमली रिस्पॉन्स किया है। हम इसको तो बहुत हाईलाइट करते हैं कि हमारे लोकल पार्टनर से ये मसला हुआ है तो उसको हमने ब्लैकलिस्ट करके दूसरे पार्टनर्स को ले लिया है या खुद अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए प्रोजेक्ट डिले हुआ है। लेकिन बहुत कम देखने में आया है कि अगर आप डोनर मीटिंग में आपके लीड पार्टनर ने आपको बुलाया हो कि जी these are the guys, yeah, this is the organization we are working with, and the credit goes to them for successful implementation of the project. उससे आपकी भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे भी आ जाता है। दूसरे को बड़ा करने के लिए आप जरूरी नहीं आप छोटा महसूस, आप भी बड़े हो जाते हैं। सो बल्कि भी एक एटीट्यूडनल मामला है, हम अपने लोकल पार्टनर को एक्सपोजर नहीं दे रहे होते। सो ये तय किया गया कि नेक्स्ट जो हमारा नया ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम या शिफ्ट आ रहा है तो लोकल पार्टनर्स को अपनी कम्युनिकेशन में शामिल रखें, उनके रोल को रिकॉग्नाइज करें, उनको लीडरशिप दें ताकि वो इस अहल हो सके कि वो लोकल रिस्पॉन्स को खुद डिज़ाइन कर सकें, वो खुद लीड कर सकें। आप टेक्निकल बैकस्टॉपिंग दें, आप उनके लिए डोनर हंटिंग करें, आप उनको सपोर्ट करें रिमोटली, और वो ऐसे हेल हो कि वो आप मामला जो है। लेकिन इस कॉन्फिडेंस पे लाने के लिए उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उनको एक्सपोजर देने की ज़रूरत होती है। फिर कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लायंस दोनों के लिए होने चाहिए, वो लोकल के लिए भी होने चाहिए, वो इंटरनेशनल के लिए भी होने चाहिए, और उस पे सारों की एक एग्रीमेंट होना चाहिए और वो लोकल इदारों को उसका नॉलेज होना चाहिए कि क्या लवाजिमात है, क्या इकदामात है। सपोज सेफगार्डिंग का एक इशू आया पिछले कुछ अरसे से, सो उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो स्टक हो गए। ये जिन इदारों के सेफगार्डिंग के प्रोटोकॉल नहीं थे उनको फंड रोका गया। इसी तरह ये जो PCA है, जो सेक्सुअल हरासमेंट और ये सारे मामलात हैं, तो इस पे जो प्रोटोकॉल है, जो इदारा उसको परसू नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता या पॉलिसी नहीं बनाते, उस पे अमल नहीं करते, तो उनकी फंडिंग के चांसेस बहुत कम हैं। सो इसलिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो सबको, वो लोकल एक्टर्स और इंटरनेशनल एक्टर्स दोनों को पता होने चाहिए और दोनों को उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना चाहिए for accountability and compliance, and for this is our moral responsibility as well. Next, coordination एक अहम एंगल है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स का।
کوآرڈینیشن میں چونکہ پاکستان میں ہمارے ہاں UN کا کلسٹر سسٹم یا پھر ورکنگ گروپ بنے یا پھر اب فورم ہے NHN ہے PHF ہے یا دیگر ہمارے فورم ہیں ہیلتھ کے ہیں یا کرونا پہ بنائے گئے ہیں سو ایکسپوجر دینا چاہیے اپنے لوکل پارٹنر کو. کل ہی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ بیریئرز کیا ہیں اس کے لیے کہ آپ لوکلز کو امپاور کریں. سو اس میں ایک بیریئر یہ بھی تھا کہ زیادہ تر جو ہمارے کلسٹر میٹنگ ہوتے ہیں یا بڑے لیول پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں تو لینگویج کا ایک بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ انگلش میں ہوتے ہیں اور یا دیگر جو فرینچ میں ہوتے ہیں جو بڑی زبانیں ہیں پھر لوکلز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں ڈریس کا مسئلہ ڈسکس کیا گیا, ایکسس کا مسئلہ ڈسکس کیا گیا کہ کیسے پاکستان میں ایک بہت اچھا اقدام اس کرونا میں ہوا ہے. وی آر تھینکفل ٹو جولین کہ ہم نے مل کے یہ ڈیسیجن لیا کہ اگر اس سٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے تو ہم ساروں کے لیے اس کو اوپن کر لیتے ہیں. وہ ایز اے آبزرور کوئی بھی بندہ جو ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ایز انڈیپینڈنٹ آر ممبر آف این آرگنائزیشن دے کین اٹینڈ اٹس سٹی میٹنگ ایز آبزرور. تو پاکستان میں ہم بہت اچھے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں اور دنیا اس سے لرن کر رہی ہے. اسی طرح اب کرونا کی وجہ سے چونکہ چیزیں آن لائن آ گئی ہیں یہ ایک ایکسس کا ایشو کہ اگر اسلام آباد میں میٹنگ ہوتی ہے تو انٹیریئر سندھ سے بندہ کیسے آئے, راجن پور سے یا ڈی خان سے یا کوئٹہ سے یا چاغی سے کیسے بندہ آئے, اس کو تو 4 دن لگ جاتے ہیں. اب وہ مسئلہ ٹیکنالوجی نے حل کیا ہے کہ وہ ایز آبزرور وہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں. اس لیے لوکل پارٹنرز کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں حصہ لینا چاہیے, ان کو ایکسس دینا چاہیے. یہ ان کی لرننگ کے لیے بہتر ہے, یہ ان کی کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کے لیے بہتر ہے اور ہم ان کے لوکل نالج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں اگر بلوچستان کے لیے کوئی ڈیسیجن لیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے بلوچستان کے لوگ اپنے کنٹیکسٹ کو زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کا انپٹ آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیزائن جو ہے وہ بہتر بن سکے گا اور پیسہ جو ہے وہ افیکٹو اور ایفیشنٹ لگ جائے گا اور ٹارگیٹڈ ہوگا ہمارا رسپانس. پھر جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اگر انٹرنیشنل کے لوکل پارٹنرز ہیں تو اگر وہ اپنی پرفارمنس بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس طرح کہنا چاہیے کہ ہم نے اور ہمارا جو پارٹنر ہے فیلڈ میں ہماری یہ پرفارمنس ہے. وہ ظاہر ہے کہ اس لوکل ادارے کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور ان کا حق بھی ہے کیونکہ وہ ایکولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں, وہ رسک لے رہے ہیں تاکہ ان کے لیے ایوینیوز کھل جاتی ہے. کل کو اگر آپ تعریف کرتے ہیں کوئی اور وہاں کام کرتا ہے تو وہ اس ادارے کو پھر اپروچ کرتا ہے کہ اچھا ادارہ ہے کیا برا ادارہ ہے. وہ جو شہرت ہے وہ ٹریول کرتی ہے اور وہ اپرچونٹیز لاتی ہے اپنے ساتھ. نیکسٹ, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. یون کے جو سسٹم ہیں ان میں ان کی اپنی سیکیورٹی سسٹم ہے. جو ہمارے انٹرنیشنل ادارے ہیں ان میں سیکیورٹی اور رسک میٹیگیشن کے یا مینجمنٹ کے اپنے لیے سیکیورٹی آفیسرز ہیں, ان کے پروٹوکولز ہیں, ایک پورا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سیف گارڈنگ پہ ہم یہی ساری چیزیں وداؤٹ اینی ریسورسز لوکل ایکٹر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ لوکل ایکٹرز چونکہ فرنٹ لائنر ہوتے ہیں تو وہ زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں, اس لیے ان کو زیادہ سپورٹ دینی چاہیے ہوتی ہے. ہم نہیں کر رہے اس وقت کوئی ادارہ نہیں کر رہا.
پاکستان میں آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں پچھلے چند سالوں کا، خصوصاً جب ہم کنفلکٹ ایمرجنسی میں آپریٹ کر رہے تھے، بہت سارے لوکل ادارے جو ہے وہ سفر ہوئے ہیں. میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، ہمارے 4-5 دوست جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ہمارے دیگر جو ساتھی ہیں کچھ اغوا کیے گئے ہیں، کچھ کے لیے بم پلانٹ کیا گیا تھا، اور یہ سارے رسک ہم نے بیئر کیے ہیں. لیکن ہمیں سپورٹ نہیں تھا اور نہ ہے. اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ خود ایک ہیومینیٹیرین کے طور پر سوچنا چاہیے. جس طرح ہم بینیفیشری کے لیے سوچتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے لوکل اداروں کے لیے سوچنا پڑے گا. اور اس کو ہم ڈیوٹی آف کیئر کہتے ہیں. ابھی برسل میں یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کرتے ہیں لوکل ادارے کو انوالو. میں نے کہا وہی کرتے ہیں. بات چلی تھی عراق کی اور لیبیا کی اور سیریا کی. میں نے کہا آپ نے وہاں لوکل پارٹنر لیے ہیں جہاں آپ کے ایکسس نہیں ہے، جہاں آپ کو سیکیورٹی رسک ہے تو آپ نے وہ رسک ٹرانسفر کیا ہے. لیکن کیا آپ نے ان کی ڈیوٹی آف کیئر کو فلفل کیا ہے؟ کیا آپ ان کو ہیلتھ یا لائف انشورنس دے رہے ہیں، یا آپ نے اپنی کوئی بجٹ لائن ان کی سیکیورٹی کے لیے دیا ہے، ان کو کوئی سیکیورٹی آفیسر دیا ہے؟ سو جواب خاموشی میں تھا. سو یہ آج کل ہمیں خصوصاً جب کنفلکٹ ایمرجنسی ہو، لیکن یہ ریگولر ایک پریکٹس ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے لوکل اداروں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکیں. اور اس کے لیے پراپر ایک بجٹ جو ہے، بجٹ لائن سیٹ ہو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے، اور سیکیورٹی وہ 2% ہو، 1% آف دا ٹوٹل بجٹ ہو، لیکن ہو. پھر انوالو کریں ان کو سیکیورٹی رسک مینجمنٹ. بلکہ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن ہو تو وہ آپ اس کے لیے سیکیورٹی انالیسس کریں، رسک انالیسس کریں، اور کرائسس سینسیٹیو مینجمنٹ پہ ہم جائیں. کیونکہ یہاں خصوصاً پاکستان میں یا کچھ اور ممالک کا میں نے ذکر کیا، تو یہاں پہ تو سرکمسٹانسز کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت کیا ہو. تو یہ ایک ریگولر پریکٹس ہونا چاہیے، اور اس میں لوکل ادارے کو انوالو کرنا چاہیے. اور جو بھی سیکیورٹی ایڈوائزری ہے تو وہ ریگولرلی اگر آپ ریسورس ان کو نہیں دے رہے ایز پرسن، ایز ایکسپرٹ، تو کم از کم وہ ایڈوائزری آپ ان کے ساتھ ہمیشہ شیئر کریں اور ان کے ٹریننگز کریں. نیکسٹ، ایڈووکیسی. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ادارے ایڈووکیسی پہ کام کرتے ہیں، انٹرنیشنل ایکٹرز، وہ ہوسٹ کنٹریز میں بھی انہیں اینگل پہ ایڈووکیسی کر رہے ہوتے ہیں، جو بعض اوقات ان کا مینڈیٹ نہیں ہوتا. لیکن ہر ملک جو ہے اپنے سٹیزن کے لیے جواب دہ ہے، اور جو ہوم گرون یا سٹیزنری ہے یا سول سوسائٹی آف دیٹ کنٹری ہے، سو دے آر بیٹر پلیس ٹو ڈو دا ایڈووکیسی ود دا گورنمنٹ فار دیئر اون پیپل. یہ ان کا مینڈیٹ ہے. انٹرنیشنل ادارے چونکہ لنکڈ ہیں اور بگ کیپٹلز میں موجود ہیں جہاں ڈیسیجن لیے جاتے ہیں، سپوز نیو یارک ہوا، لنڈن ہوا، برسل ہوا، جنیوا ہوا، وہاں پہ وہ موجود ہے. لیکن کنٹری بیس جو بھی ایڈووکیسی ہے، لوکل اداروں کو یا نیشنل ایکٹرز کو لیڈ دینا چاہیے کہ وہ
اپنے لنکیجز گورنمنٹ کے ساتھ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بڑھا سکے اور پالیسی کو انفلوئنس کر سکے اکارڈنگ ٹو دا نیڈز آف دیئر اون پیپل، اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کر سکے، افیکٹونیس کو انشور کر سکے. کیونکہ سپوز ایک یو کے سٹیزن آتا ہے اور وہ پاکستان میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے یا کسی اور کو اکاؤنٹیبل کرتا ہے، تو ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، جواب یہ آ سکتا ہے کہ بھائی میرے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، یہاں پہ تو آپ سٹیزن آف پاکستان نہیں ہیں. لیکن یہ ایڈووکیسی کنیکٹڈ ہونی چاہیے، جہاں پہ گلوبل یا ریجنل ایشوز ہیں. ہیومینیٹیرین جو ہے وہ اب اس کو ہم لوکل، ریجنل اور گلوبلی دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف ایڈووکیسی اسٹریٹجیز کیسکیٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی ایڈووکیسی ہے اور کہاں پہ کس کو لیڈ لینا چاہیے اور کہاں پہ کس کا مینڈیٹ ہے. تو کنٹری بیس یہ جو ہے یہ نیشنل ایکٹرز کا مینڈیٹ ہے، اور ان کی کنیکٹیویٹی چاہیے. ان کو انٹرنیشنل اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ یا سپورٹ کی ضرورت ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے جو ڈیولپ ممالک ہیں وہاں انہوں نے اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کیا ہے. اس سے یہ ایک نتیجہ بھی نکل آئے گا کہ لوکل اداروں کے ریلیشن شپ بن جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ اور دیگر اداروں کے ساتھ، اور یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک انکلوسیو پالیسی فریم ورک اور دین امپلیمنٹیشن آف دیٹ فریم ورک میں ٹرانسلیٹ ہوتے جائیں گے، اور یہ ایک سسٹینیبل مینر ہے. تھینک یو. نیکسٹ. The forum is open now for any discussion and question. So please. Thank you, sir. So as Ahmad Sahab has mentioned, we are open for the discussion, suggestion, question, recommendation. So please kindly raise your hand. I will give my opportunity first to Ms. Ajiba. تھینک یو ویری مچ ثنا. بہت شکریہ احمد، بہت خوبصورت پریزنٹیشن آپ نے کی، اور بہت ساری باتیں ایسی کہ جو مطلب جس کو کہتے ہیں میوزک ٹو ایئرس. میں اس وقت اپنے ادارے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی، جو میرا اوپینین ہے وہ اس بنا پہ ہے کہ میں بہت سارے نیشنل اداروں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں اور ان کے گورننگ اسٹرکچرز کا حصہ ہوں. تو یہ میں دونوں سائڈ سے لوکلائزیشن اور انٹرنیشنل جو ہمارا اسٹرکچر ہے اس کو میں دیکھتی آئی ہوں اتنے سالوں سے. تو جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں کہ جس میں جو مجھے میجر جو بیریئرز نظر آتے ہیں، ایک تو یہ کہ ساؤتھ اور نارتھ کے جو ڈیوائڈ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہم آئی این جی اوز اور آپ نیشنل این جی اوز، جب تک یہ مینٹالٹی ہماری اور اس کے پیچھے بھی آئی ایم سوری ٹو سے ایک مینٹالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آئی این جی او میں جو بھی کیپیسٹی ہوگی وہ بہت شاندار ہوگی، اور جو لوکل این جی اوز میں ہوگی تو وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. تو انکلوڈ ورڈز لائک یہ ایک مینٹالٹی ہے، ایک بہت بڑا بیریئر ہے جو لوکلائزیشن کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ ہونے میں جو ایشو کریٹ کر رہا ہے. دوسرا ہمارا ایڈ آرکیٹیکچر، جس طرح سے ہمارے ڈونرز کی فنڈنگ ایلوکیشن ہوتی ہے، جب تک وہ چینج نہیں ہوگا ہماری لوکلائزیشن اس طرح سے لوکلائزیشن کو سپورٹ نہیں آئے گی. کووڈ نے بہت کچھ ایکسپوز کیا ہے، اور جو چیز ایکسپوز کیا ہے سب سے زیادہ میرے نظر میں تو یہ ہیومینیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے کہ کیسے ہیومینیٹیرین فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں، اور اس میں انٹرنیشنل اداروں کو کیسے چلے جاتے ہیں، یو این کو کتنا چلا جاتا ہے، اور لوکل اداروں کو جو نیشنل ادارے ہیں جو زمین پہ جو آپ نے کہا کہ بہت سارے رسک لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت جینون کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تک کتنے ریسورسز آتے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک ایک تو یہ مینٹالٹی اوور آل ہم سب میں، اگر میرے پاس انٹرنیشنل کا کانٹریکٹ ہے اور میں کل کلاں کو نیشنل کا کانٹریکٹ پہ کام کرتی ہوں، تو وہ چیز کیا مجھے تنگ کرے گی کہ میں نیشنل ادارے کے لیے کام کر رہی ہوں؟ کیوں؟ اٹس بیکاز آف دا مینٹالٹی دیٹ وی کیری
کہ شاید INGO ہونا یا انٹرنیشنل ادارہ ہونا یا UN میں کام کرنے کا مطلب ہے آپ کی بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں اور آپ بہت کیا کہتے ہیں قابلیت رکھتے ہیں تبھی آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ مینٹیلٹی ہم لوگوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرا ایڈ آرکیٹیکچر. جب تک ہمارے ڈونرز اس چیز پہ فوکس نہیں کریں گے صدق دل سے, جس کو میں کہوں کہ جب تک وہ اس پہ وہ نہیں کریں گے, لوکلائزیشن میں ہم ایز نیشنل ادارے ڈیمانڈ تو کر سکیں گے بٹ وی ول ہیو ویری لٹل انفلوئنس اوور دیئر ڈیسیجنز. یا ہمارے جو بھی پارٹنرز چاہے وہ UN ہو INGO ہو ان کا جو ہے وہ اس کو وہ کر سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ کووڈ نے جیسے میں نے کہا بہت کچھ ایکسپوز کیا ہے اور اس میں یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے کہ آپ کو نیشنل اداروں کی ضرورت ہے ٹو ڈیلیور یور پروگرامز, ٹو کنسیو یور پروگرامز, ٹو مانیٹر یور پروگرامز. تو اب نہیں تو کب, پھر ابھی کر لیجیے. ابھی ایز INGOs we should think about it کہ کیسے ہم اپنے نیشنل اداروں کو, اگر میرے ساتھ ایک پارٹنر 30 سال سے ہے تو کیا یہ میرے ڈونر کا فرض نہیں ہے وہ مجھ سے پوچھے کہ بھائی اتنے سال میں تو کیپیسٹی بلڈ نہیں کیا آپ نے, ابھی آپ نے کیا کیپیسٹی بلڈ کرنا ہے. ان کو آگے آنے دو, ان کو کام کرنے دو, آپ بیک سیٹ لے لو. جو ہمارے کے پریزنٹیشن میں بھی صحیح ریفرنس ہے. یہ میرے کامنٹس ہیں, یہ میرے ذاتی کامنٹس, آئی مسٹ کلیریفائی. سو تھینک یو ویری مچ اماد. Thank you, Ajiba. And request Sabir Saab, Mohammad Sabir Khan, to please share your comment or question. السلام علیکم. بہت شکریہ ثنا, بہت شکریہ. فرسٹ میں کمنٹ کروں گا اماد صاحب, تھینک یو فار ویری نائس پریزنٹیشن. اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں, آپ نے تمام چیزوں کو آج اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے. اور بہت سو کی جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر بہت ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا ہے اور کس طریقے سے چیزیں ہیں, کیا کرنا چاہیے. تو یہ ویری نائس, بہت زبردست. ہمیں آج بہت سوچنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا کہ ہم اس کے اوپر سوچیں, کیونکہ NHN میں جو آج ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, یہ جو ایک آپ نے اورینٹیشن دی ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارے جو انٹرنیشنل ہمارے دوست ہیں, ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے اوپر رسپانسبلٹی زیادہ بنتی ہے اس حوالے سے کہ جس طرح پہلے بھی ہماری کولیگ جو ہے نے بات کی اس حوالے سے, تو یہ ویری ایک اچھا پلیٹ فارم میں مل گیا کہ وہاں پہ ہم اس چیزوں کو سوچیں. میرا ایک دو چیزیں تھیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. نمبر 1 یہ کہ آپ نے بات کی اس میں کہ ہم نے اس کے اوپر ڈائلاگ کیے ہیں یا کہیں پہ بات ہو رہی ہے, تو ہم کتنے % جو ہے کامیاب ہو چکے ہیں, اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں نے یا UN نے اڈاپٹیشن کر لی ان چیزوں کی, کہ فیوچر کے اندر اگر وہ پروگرامنگ کریں گے تو وہ لوکلائزیشن کو اس حوالے سے کن کن چیزوں کو انہوں نے ابھی تک کچھ انشور کیا ہے, اور کیا کسی کہیں پہ آ کے کسی پوائنٹ پہ کچھ ایگریمنٹ پہ ہوا ہے کہ نہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ جہاں پہ آپ نے بات کی جی کہ گریجولی جو اداروں کی گریجویشن ہے اس حوالے سے, اس میں سب سے بڑا جو کوشچن اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے سسٹینیبلٹی. بہت بڑا اسپیکٹ ہے کیونکہ چیزیں پروجیکٹ بیس ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے ولنریبل جو ہے اس وقت, ہم اکثر ڈسکشن کرتے ہیں جو ہمارے NGO کے لوگ اس ہیومینیٹیرین سیکٹر میں کام کرتے ہیں, وہ بہت ولنریبل ہیں کیونکہ جاب مارکیٹ نہیں ہے. ایک بندے کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا, اس کو کہیں پہ نہیں رکھا جاتا ہے, اس کو کوئی کام اور آتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اسی فیلڈ کا بندہ ہے, وہ کام کرتا ہے, وہ کہیں پہ فٹ نہیں ہوتا. وہ بیچارہ شفٹ کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی لون لیتا ہے, کہتا ہے میں کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کرتا ہوں, وہ بھی اس کو ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا بزنس کا. تو یہ جو سسٹینیبلٹی ہے اور جو اداروں کی جو بیسیکلی آپ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو سٹاف جو ہے نا وہ اس کو جو ریٹین کرنا, کہ مثال کے طور پہ آپ نے اس ادارے کی سٹاف کی کیپیسٹی بلڈ کی, لیکن وہ جو ادارے کی کیپیسٹی تو بلڈ ہوئی, لیکن بیسیکلی وہ سٹاف اس کا ایسٹ ہے نا, بیسیکلی ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایسٹ ہے. تو ہیومن ریسورس کو کیسے وہ مینٹین کرے کہ اس کی وہ کیپیسٹی اسی وقت تک وہ مطلب سسٹین رہے. تو یہ بہت بڑا کوشچن اس حوالے سے. بس میرا یہی بیسیکلی کامنٹ بھی تھا, ایک کوشچن بھی تھا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو صابر. اگر آپ میں سے کسی اور کوئی اور مزید کوئی سوال یا کامنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں, اینڈ یو کین ایون ریز یور ہینڈ. مین وائل آئی ایم ریکویسٹنگ اماد صاحب ٹو پلیز ریسپانس آن بوتھ کامنٹس. تھینک یو سنا, شکریہ عجیبہ.
ہم آپ کو اپنا ایڈووکیٹ مانتے ہیں اور اپنا ایمبیسڈر مانتے ہیں. سو آپ نے ہماری دل کی باتیں کی ہیں اور شکریہ کہ آپ ریزونیٹ کر رہی ہیں. بیریئر جو ہے ساؤتھ اور نارتھ کا یا ایڈ آرکیٹیکچر کا، سو ظاہر ہے اس ایڈ آرکیٹیکچر کی وجہ سے یہ مائنڈ سیٹ بنا ہے اور پھر اسی مائنڈ سیٹ سے وہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوئے ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ جو ایڈ آرکیٹیکچر ہے تو اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. WHS ہوا، ورلڈ ہیومینیٹیرین سمٹ ہوا اور پھر گرانڈ بارگین بنا اور اس میں مختلف اینگل پہ کام شروع ہوئے. اس میں لوکلائزیشن ایک سبجیکٹ تھا، ریولوشن پارٹیسپیشن ریولوشن ایک دوسرا سبجیکٹ تھا، رپورٹنگ اور بجٹنگ یہ ایک الگ سبجیکٹ تھا. مختلف گروپ بنے اور انہوں نے اپنے ریکمنڈیشن دیے جو ہم اپنے اس میں ویبینار میں شیئر کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریئلائزیشن تو آ گئی ہے کہ جو 70-80 سال کا ایڈ آرکیٹیکچر تھا مارشل پلان کے بعد جو بنا تھا، تو دنیا بدل گئی ہے اور اس کو بدلنا چاہیے. یہ اتنا ایفیشینٹ اور افیکٹو نہیں ہے. اب کیسے بدلا جائے اس کے لیے مختلف طور پہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے اور کچھ چینج میکر ہیں، کچھ پرو اسٹیٹس کو لوگ ہیں، انٹیٹیز ہیں. سپوز میں مثال دیتا ہوں، ہمارا لوکل کا یہ زیادہ تر پرسیپشن ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ INGOs کو جاتی ہے. حالانکہ اگر ہم ٹوٹل جو ایڈ کا فلو دیکھیں تو مور دین 70% فنڈنگ جو ہے وہ 5 جو بگ ہیں، جس میں WFP ہے، یونیسیف ہے، UNHCR ہے، ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ ہے. سو ان کو جاتی ہے. باقی پوری ہیومینیٹیرین کمیونٹی پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور اس میں پھر لیس دین 1%. اب جو ہماری گرانڈ بارگین کی رپورٹ آئی ہے ان نے 10% لکھا ہے لیکن وہ ایگزیجریٹڈ ہے، لیکن پھر بھی 10% سے کم ہے، جس کو سیٹ کیا گیا کہ 2022 تک ہم اس کو 25% تک لے جائیں گے لوکل اداروں کے لیے. سو ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ چینج آنی چاہیے. پھر چینج پروسیس میں جو ڈائنامک ہوتے ہیں کہ کچھ چینج میکرز ہوتے ہیں وہ سسٹم کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ جن کے مفادات اس سسٹم سے وابستہ ہوں تو وہ بدلنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہی ٹسل ہمارا اور ان کا چل رہا ہے. ہم اپنے لیے خامخیال ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہم اسٹرینتھ پکڑ سکیں اور سسٹم کو جیسے تیسے چینج کر سکیں. اور اس کے لیے ہمیں کیس اسٹڈیز اور سکسیس سٹوریز چاہیے اور ایک پرماننٹ ایڈووکیسی چاہیے. NHN کا اس میں جو تھوڑا بہت رول بنا ہمارا اور ہم نے ادا کیا تو وہ یہ ہے کہ WHS میں بھی ہم پارٹ رہے ہیں اور ہم نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھی. پھر ہم گرانڈ بارگین کا حصہ بنے اور وہاں ہم نے پرماننٹ ایڈووکیسی کی اور افیکٹو ایڈووکیسی کی لوکل ایکٹرز کے لیے، اور جس کے نتیجے میں یہ ڈاکومنٹ بنے 3-4 سال میں بنے. ظاہر ہے کچھ چیزیں وقت لیتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی ہو، لیکن یہ ایک بڑی سکسیس تھی ہماری. 10 پوری دنیا میں 10 اور اس سال ہم نے اور لوکل ایکٹر لیے ہیں. سو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے گلوبلی ہماری. پھر انٹر ایجنسی اسٹیئرنگ کمیٹی میں NHN کا ہمارا نمائندہ ہے اور وہاں وہ پالیسیز کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے اور ہم کنیکٹڈ ہیں. اس مرتبہ ہم نے جو EDGs ہیں تو اس میں ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جو نیٹ ورک ہیں ایڈووکیسی کے، جس طرح ایکوا ہے، جس طرح نیئر نیٹ ورک ہیں، جس طرح سٹارٹ نیٹ ورک ہیں، اگر C4C ہیں،
تو اس طرح ایک اور نیٹ ورک بھی بنا ہے الائنس فار امپاورڈ پارٹنرشپ. ہم ان سارے نیٹ ورکس کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ ہم ریگولرلی ان ٹچ ہیں. ان کے ممبرشپ ہمارے ساتھ ہیں, ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں, تاکہ ہم سسٹم کو چینج کر سکیں. اور یہ صرف NHN کا یا پاکستان کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ معاملہ گلوبلی ہے. سو اسی لیے ہم اس کو گلوبل پلیٹ فارم سے ہٹ کر رہے ہیں. پچھلی مرتبہ میں نے گرانڈ بارگین میں یہی کہا کہ ہم آپ کو پاکستان جو ہے وہ ماڈل کر دیتے ہیں. آپ ہمیں گرانڈ بارگین ڈونرز کا, NGOs کا, UN کا ہم ایک گروپ بنا دیں گے اور ہم آپ کو ایک کنٹری ماڈل کر کے دے دیں گے, کیونکہ پاکستان کہ وہ سارے لوازمات ہیں, سول سوسائٹی ایکسپیرینس ہے, اسٹرینتھن ہے, ڈائنامک ہے. UN کے اسٹرکچر یہاں موجود ہے. انڈی میں ہمارا کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے باقی ممالک سے, اور پاکستان چونکہ ریگولرلی ڈیزاسٹر کو, تو آل دس کوالیفائی پاکستان ٹو بی اے پائلٹ کنٹری. اس پہ بھی ہماری ڈسکشن چل رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں ہم گرانڈ بارگین کا ایک گروپ کر جائیں گے. سٹارٹ نیٹ ورک میں ہمیں یہ ایک فائدہ ہوا کہ انہوں نے 12 لوکل ایکٹرز لینے تھے پوری دنیا سے, اس میں انہوں نے 4 لوکل ایکٹرز پاکستان سے لی, اور اس مرتبہ انہوں نے ہم کو فنڈنگ بھی کی ہے, اور ہماری وائسز انشور ہوئی ہے, اور ان کے سٹرکچر کو ہم چینج کر رہے ہیں. سٹارٹ نیٹ ورک میں 50% جو ہیں وہ ہم نے کوٹا انشور کیا ہے لوکل ایکٹرز کے لیے, اور وہ لوکلی لیڈ اس سارے سسٹم کو لوکلی لیڈ کر رہے ہیں. وہ آئندہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے اس کو کر جائیں گے. سو مائنڈ سیٹ کا اور ایٹیٹیوڈ کا جو مسئلہ ہے یہ لانگ ٹرم ہے, یہ سسٹم کے پیداوار ہوتے ہیں. جب سسٹم چینج ہو جائے گا تو مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جائیں گے, بیہیویئر بھی چینج ہو جائیں گے, فارمیٹ بھی چینج ہو جائیں گے. اس لیے ہم نہ صرف باٹم اپ اپروچ پہ کام کر رہے ہیں بلکہ ٹاپ ڈاؤن ڈونرز کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو انشور کریں. اور لوکلائزیشن کا مارکر جو ہے وہ اس کو مسٹ کر لیں اپنے فارمیٹ میں. دوسری طرف ہم لوکل ایکٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ لوکلائزیشن از ناٹ اے پریویلیج بٹ اے ریسپانسبلٹی. اگر ہم اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, شولڈر نہیں کریں گے, یہ پروسیس ریورس ہو جائے گا. سو اس لیے آپ رسپانسبلی بیہیو کریں, آپ اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو گردانیں, آپ صحیح پریکٹسز کریں تاکہ آپ پہ اور ذمہ داری ڈالی جا سکے. تو اس پہ بھی ہم کانشیس ہے کہ ایسے نہ ہو کہ ہم زیادہ بوجھ ڈالیں اپنے لوکل اداروں پہ اور وہ اس کے نیچے دب جائیں. سو دونوں سائڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں, آن ڈیمانڈ سائڈ اینڈ آن سپلائی سائڈ. جہاں تک صابر صاحب کی بات ہے کہ کتنا ہم سکسیسفل ہوئے ہیں, so let me share you few success stories for your satisfaction. یہ سفر بہت لمبا ہے, تھکاوٹ والا ہے, لیکن تھوڑی بہت جب آپ کو کامیابی مل جاتی ہے تو وہ آپ کو موٹیویشن دیتی ہے ٹو کنٹینیو دیٹ جرنی. سب سے بڑا جو سٹرائک کیا ہے ہم نے, اگر آپ GHRP کو اٹھا دیں, گلوبل ہیومینیٹیرین رسپانس پلان, اس میں آپ کو فرسٹ پیرا میں ملے گا کہ آپ نے لوکل ایکٹرز کو انوالو کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی, بہت بڑا ڈاکومنٹ تھا, گلوبل ہیومینیٹیرین رسپانس پلان بن رہا تھا, اور اس میں لوکلائزیشن کو مینشن کیا گیا, اس کو لازمی قرار دیا گیا. سو ہم اس کو کلیم کرتے ہیں. پھر اگر پاکستان ہیومینیٹیرین پول فنڈ کو دیکھیں ہم پاکستان لیول پر, سو 3 ایلوکیشن ہوئی ہے
پہلے 2 لوکیشن 100% جو ہے وہ لوکل ایکٹرز کو گئی ہیں, باقی میں بھی 70 to 80% وہ لوکیشن جو ہے وہ لوکل ایکٹرز کو گئی ہیں. اسٹارٹ نیٹ ورک میں بھی جو کویت کا رسپانس ہوا ہے تو انہوں نے انشور کروایا ہے اپنے پارٹنرز میں, ممبرز کو کہا تھا کہ وی ول گیو each to those organizations who will have their local partners. پھر آتے ہیں اس وقت جو پاکستان میں ایکو کی کال آئی تھی یا ڈیفائٹی کی تھی, تو اس میں کلیئرلی مینشن کیا گیا تھا کہ آپ لوکل پارٹنرز کو لیں گے. سو اس وقت یہ ایک بہت اچھی اچیومنٹس آ رہی ہے کہ ڈونرز اپنے فارمیٹ میں اور اپنی ریکوائرمنٹ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ آپ لوکلائزیشن کو انشور کریں, اور یہ ایک لانگ سٹرگل کے نتیجے میں آئی ہے. اب ہم اس پہ وریڈ ہیں کہ جب یہ پروسیس ہو جائے گا تو ہمارے ادارے ریسپانسبلی جب ایکٹ کریں گے, کوالٹی ڈیلیوری دیں گے, تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ اسپیس up till now it is because of advocacy, but after this it will be based on efficiency. اگر ہم کام کریں گے, صحیح کام کریں گے, تو ہماری وقت بڑھے گی, ہماری اسپیس بڑھے گی. ادروائز یہ اسپیس شرنک ہو جائے گی اگین. پھر ایک اہم معاملہ ہے اور یہ ہم اس کو اٹھا رہے ہیں کہ لوکل یا نیشنل ایکٹرز کو گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ ڈیولپ کرنی چاہیے, وہ سسٹینیبل ہوگا. One last comment from Irfan sir, and then we will close the session. So over to you, Irfan sir. Thank you, Ahmad. Thank you, Sana. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, بالکل. تھینک یو اماد, آپ نے بہت صحیح طریقے سے کیس پریزنٹ کیا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو ایفرٹس آپ اور آپ کے دوست کر رہے ہیں اس کے نتائج آئیں گے. میرا تجربہ کو 30 سال سے زیادہ ہے اس سیکٹر میں, اور ہم نے پرائمریلی کام ہی اس پر شروع کیا تھا سیاپ نے کہ ہم لوکل تنظیموں کی کیپیسٹی بلڈ کرتے تھے, اور آج بھی ان اے وے ہم یہ کرتے ہیں. اور ایک خاصی بڑی تعداد ہے پاکستان میں این جی اوز کی جو ہمارے اس کیپیسٹی بلڈنگ پروسیس سے گزرے ہیں, اور میجورٹی آف دیم, اف آئی ایم ناٹ سیئنگ آل آف دیم, آر ڈوئنگ گڈ جاب. اب ایشو کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ تو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, وہ ڈونرز کی پالیسی کا ایشو ہے, کچھ یہاں پر جو نیگوسیشن کے مسائل ہیں. میری نظر میں اس میں 2 آسپیکٹ امپورٹنٹ ہیں, ایک تو اسٹریٹجی کا ایشو ہے اور ایک پالیسی کا ہے. پالیسی میں تو یقیناً ہمیں اس پر ڈائلاگ کرنا چاہیے گورنمنٹ سے کہ جب آپ آئی این جی اوز کے ساتھ ایم او یوز کرتے ہیں تو ایک اسکوپ طے ہونا چاہیے کہ وہ کس اسکوپ تک جا سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے جو سیکیورٹی کنسرنز ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل ادارے لوکل سطح پر اپنی پریزنس رکھتے ہیں اور اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ تو پالیسی لیول پر نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اسٹریٹجی میں میرا یہ خیال ہے کہ این ایچ این جیسے پلیٹ فارم یہ افیکٹو رول لے سکتے ہیں کہ وہ فنڈر سے بھی, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بھی نیگوشیٹ کریں, اور کچھ ہمیں اپنے کلیئر رولز اور رسپانسبلٹیز طے کر لینے چاہیے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں دیر از اینی ڈیرتھ آف کیپیسٹی آف لوکل اینڈ نیشنل این جی او. میرا خیال ہے کہ یہ کیس صحیح طور پر پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میں اس میں ڈیفینیٹلی این ایچ این جیسے نیٹ ورکس کا ایک بڑا کلیئر رول دیکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے. ہم نے اپنے طور پر کچھ ایشوز اٹھائے ہیں ڈونر سے, جس میں اسپیشلی جو کمرشل ادارے ایز این ایم او اسپیس گین کر رہے ہیں ہمارے ملک میں, ایک بڑی فائنینشیل گین انہوں نے حاصل کی ہے. میرا خیال ہے کہ آئی این جی اوز کے لیول پر دونوں سطحوں پر گورنمنٹ سے بھی اور ڈونر سے بھی نیگوشیٹ کیا جائے, اور آئی ڈیفینیٹلی سی این ایچ این اسٹرانگ رول in doing so. I'm glad کہ آپ نے کچھ چیزیں کی ہیں, ایفرٹس کر رہے ہیں, لیکن شاید کچھ کی پوائنٹس کو سامنے رکھ کر اب بات کی جانی چاہیے. میرا خیال ہے کہ کافی سال ہو گئے ہیں یہ بات سنتے ہوئے کہ ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہے. میرا نہیں خیال کہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, میرا خیال ہے کہ یہ کلیئرٹی آف رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کا ایشو ہے. تھینک یو Ahmad for your very well presentation.
Thank you, sir. Thank you very much. And with this, we are going to close our session. آپ سب کا بہت شکریہ آج کے سیشن کو جوائن کرنے کے لیے. اللہ حافظ.